کہ آپ اگر باوضو ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، بے وضو ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اور حتیٰ کہ وہ فیمیلز جو اسپیشل کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور وہ پاکیزہ حالت میں نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھنی، باقی استغفار، پہلا 6 کلمے، اللہ کا نام، درود شریف اور سب کچھ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور غفلت کے یا ان دنوں میں جب انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہی ان کے لیے اللہ کی ذات اور ذکر کے ساتھ جڑے رہنے کا سبب ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ذکر کی بے شمار برکات ہیں اور بڑا حکم ہے اس کا، تو اس کا کوئی وقت ہے خاص یا کسی وقت بھی کر سکتے ہیں؟ اور ایک یہ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیجئے کہ کیا بغیر وضو کے بھی ذکر کر سکتے ہیں یا وضو رکھنا چاہیے؟ جی، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ذکر کی ایسی قسمیں ہیں جن کے لیے پاک ہونا شرط ہے، جس طرح کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید سامنے کھول کر کے بیٹھے ہیں، لیکن کچھ ذکر کی ایسی قسمیں ہیں کہ جن کو آپ جس طرح مرضی کریں، یعنی ناپاک حالت نہ ہو آپ کی، بلکہ اس میں بھی کچھ خاص استثنیات ہیں، ورنہ تو آپ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل کون ہے، تو نبی پاک کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ سب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تجھے موت آئے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ویسے تو آسانیاں ہیں، موت جتنی سختی کسی وقت آری نہیں ہوتی، بے شک بے شمار آپ پہ آ جائیں سختیوں کے موسم، لیکن موت کی سختی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر سکتی ہے، تو فرمایا کہ اس وقت بھی آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، بلکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ دل پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں کہیں نہیں سماتا، بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں، تو اس میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر خنس واذا غفل وسوس، تو کہ انسان کے دل پہ جو ہے نا وہ شیطان طاق میں ہے کہ یہ اللہ کا عرش ہے، اس پہ میں قبضہ کروں، اللہ تعالیٰ کو دور کر کے اس پہ میں قابض ہو جاؤں، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو شیطان دور بھاگتا ہے، اور جو ہی وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عموماً بحث چھڑتی ہے معاشرے میں کہ شیطان انسان کو غافل کرتا ہے تب وسوسے ڈالتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تب شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو تب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ اذا غفل وسوسہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ وفیہ اشارۃ ان الغفلۃ سبب الوسوسہ، کہ غفلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت جو ہے یہ وسواس کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہر وقت غفلت سے بچنا ہے، آپ نے ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ میں ایمان کی حالت میں رہوں، کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، تو ذکر کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ ہر وقت ذکر کرتے رہیں تاکہ شیطان دور رہے اور کسی وقت بھی آپ کے وہ جسم یا دل پہ قبضہ نہ کرے۔ جواب دے دوں کہ پاکیزگی کی حالت میں ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں، یا دوسری حالت میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر باوضو ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، بے وضو ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اور حتیٰ کہ وہ فیمیلز جو اسپیشل کنڈیشن میں ہوتی ہیں اور وہ پاکیزہ حالت میں نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھنی، باقی استغفار، پہلا 6 کلمے، اللہ کا نام، درود شریف اور سب کچھ وہ پڑھ سکتی ہیں، اور غفلت کے یا ان دنوں میں جب انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہی ان کے لیے اللہ کی ذات اور ذکر کے ساتھ جڑے رہنے کا سبب ہے۔ حتیٰ کہ اگر جسم ناپاک بھی ہے مسلمان مرد یا عورت کا تو تب بھی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اور اس پر پورا ثواب ملتا ہے۔ میں اگر ایسے سمجھوں کہ قرآن کو چھونے کا تو قرآن میں حکم ہے نا، لا یمسسہ الا المطہرون، کہ جب تک حالت طہر نہیں ہے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، ادروائز آپ زبان سے ذکر کوئی بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ اس پہ میں صرف ایک بات کروں گا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ لوگوں کی بیان کی ہیں، پہلی مومنین کی ہے، دوسری کافروں کی ہے، اس پہ 2 آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، آگے منافقین کا بڑا ڈھیر سارا تذکرہ ہے۔ تو اس میں جب مومنین کے ذکر کا یا ان کی خصوصیات علامات کا اللہ تعالیٰ نے اختتام کیا تو وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہا کہ وہ فلاح والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیں جہاں پر آپ نے آیات پڑھی 2-3 اس طرح کی اور بھی آیات ہیں، تو ان میں بھی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے، فذکر اللہ یا وذکر اللہ، آگے ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تو وہاں لام جو ہے وہ انتفاع کا لام ہے۔ تو اب میں کون سا ایسا وقت ہے کہ جب مجھے فلاح کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ فلاح جو ہے وہ ہے ہی مومنین کی نشانی، تو اس کا مطلب ہے جب مجھے فلاح کی ضرورت ہوگی تب مجھے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت،
ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔